نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. ایک بار نعرہ صلوات سے اور نمازیں پیش کرتا ہوں سرکار کی اجازت سے. سلام سے قبل اسد بھائی ایک قطع شہزادہ علی اکبر کی شان میں پیش کر رہا ہوں. یہ کہہ کے دیا حکم اذاں لال کو شہ نے، یہ کہہ کے دیا حکم اذاں لال کو شہ نے، اکبر تیری آواز میں تاثیر بہت ہے. یہ کہہ کے دیا حکم اذاں لال کو شہ نے، اکبر تیری آواز میں تاثیر بہت ہے. خاص طور پہ یہ دیکھیے گا، اکبر میں پیمبر کی شباہت ہے مکمل. اکبر میں پیمبر کی شباہت ہے مکمل، ایسی ہو تو بس ایک ہی تصویر بہت ہے. اکبر میں پیمبر کی شباہت ہے مکمل، ایسی ہو تو بس ایک ہی تصویر بہت ہے. صرف تیری داستاں میں بات یہ پائی حسین، صرف تیری داستاں میں بات یہ پائی حسین، تازگی بڑھتی گئی یہ جتنی دہرائی حسین. صرف تیری داستاں میں بات یہ پائی حسین، تازگی بڑھتی گئی یہ جتنی دہرائی حسین. سرکار شعر پیش کر رہا ہوں. تیرے ہی در پر جبیں سائی فرشتوں نے بھی کی، تیرے ہی در پر جبیں سائی فرشتوں نے بھی کی، تیرے ہی در پر کروں میں بھی جبیں سائی حسین. تیرے ہی در پر جبیں سائی فرشتوں نے بھی کی، تیرے ہی در پر کروں میں بھی جبیں سائی حسین. اور شعر سرکار پیش خدمت ہے. صرف دھڑکن کے سبب میں دل کو دل کہتا نہ تھا، صرف دھڑکن کے سبب میں دل کو دل کہتا نہ تھا، دل کو دل کہنے لگا جب تیری یاد آئی حسین. صرف دھڑکن کے سبب میں دل کو دل کہتا نہ تھا،
دل کو دل کہنے لگا جب تیری یاد آئی حسین، یا علی ہیں یا حسن یا تو نبی کے دوش پر، یا علی ہیں یا حسن یا تو نبی کے دوش پر، تا حد امکان آخر ہے یہ اونچائی حسین، یا علی ہیں یا حسن یا تو نبی کے دوش پر، تا حد امکان آخر ہے یہ اونچائی حسین۔ دیکھ کر عابد کو عیسیٰ نے کہا مجھ میں نہیں، دیکھ کر عابد کو عیسیٰ نے کہا مجھ میں نہیں، تیرے بیٹے میں ہے جو شان مسیحائی حسین۔ دیکھ کر عابد کو عیسیٰ نے کہا مجھ میں نہیں، تیرے بیٹے میں ہے جو شان مسیحائی حسین۔ سن کے اکبر کی اذاں اس نے حقیقت دیکھ لی، سن کے اکبر کی اذاں اس نے حقیقت دیکھ لی، اس اذان نے بخش دی ہے حر کو بینائی حسین۔ سن کے اکبر کی اذاں اس نے حقیقت دیکھ لی، اس اذان نے بخش دی ہے حر کو بینائی حسین۔ نو کے نیزہ پر تلاوت عقل کیوں حیران نہ ہو، نو کے نیزہ پر تلاوت عقل کیوں حیران نہ ہو، حلق کٹ کر بھی ہے باقی زور گویائی حسین۔ بہت حلق کٹ کر بھی ہے باقی زور گویائی حسین۔ اس کی خوشبو پا کے راضی ہو گئے منکر نکیر، اس کی خوشبو پا کے راضی ہو گئے منکر نکیر، قبر میں خاک شفا کوثر کے کام آئی حسین، قبر میں خاک شفا کوثر کے کام آئی حسین۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ لاہور سے استاد بابر علی بیلا صاحب اس مجلس میں اعزام شریک ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا سلام جو ہے اس فرش اعزام میں پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جائے درود ہے اللہم صلی علی محمد، یہ وہ نام ہے نور کا جس پر ورود ہے، میں اس کا مدح خوانوں شکر ودود ہے، حال تو کیا فضائل سکتے نبی پڑھوں، تم سب پڑھو درود میں نعت علی پڑھوں۔ سلمان پڑھیں اللہ جو مزی حسین ہے سو مزی خدا، لا سیف اس کی تیغ ہے اور خود ہے لاپتہ،
ایک جنبش زباں سے وہ چاہے کرے عطا باد فنا بخلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے صلوات پر محمد پھر بھی صلوات پر محمد وآل محمد لا الہ تو پلیا ابل مزا تاثیر کا لا الہ کی تحقیق خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در سگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در سگاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در سگاہ حسین ہے حضرت حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میدان کربلا پہنچے استغاثہ بلند کرتے اے ہاشمی جوانو کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در سگاہ حسین ہے عالم حشر کا سما ہوا پیچھے جب سکینہ نے کہا شہزادی کیا فرماتی ہے مجھے نہ نیند آتی ہے میں سو کی اس کے سینے پر
کہاں چلا گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال ترسگاہ حسین ہے حسین لا الہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا الہ الہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے حسین دین کا شباب ہے حسین درد کی کتاب ہے کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے لا الہ الا اللہ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا بسر جوان کی لاش پہ بسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے عزیزان حسین میرے سید الشہداء کی منزل دیکھیں بڑا قابل غور شعر اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کو خاک کربلا دفن بہن نہ کر سکی دفن بہن نہ کر سکی اے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے بنا الہ الہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے پر محمد و آل محمد صلی اللہ برائے خشنود دیے جناب سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی ذات پہ رنگ ترین تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस 2 मिनट आपके लेंगे। ये मजालिस जो हो रही हैं हुसैनिया सैयद अकबर रिजवी के तहत, बहरहाल ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिलसिला शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि हमेशा जारी रहे। और इसमें ज़ाहिर है कि मकसद यही है कि जो पैगाम है तशय्युअ का वो पहुंचाया जाए। तो जिस हस्ती के नाम पर है ये, वो एक बाअमल अज़ादार थे और सारी ज़िंदगी अज़ादारी की खिदमत भी करते रहे, बाअमल मोमिन थे। कई जगह उन्होंने अज़ादारी के फ़रोग़ में काम लिया। तो कोशिश यही है इनके पसमानदिगान की, इनके वारिसों की, कि पैगाम दुनिया में जाए और जैसे पैगाम देने का हक़ है वैसे ये पैगाम दिया जाए। तमाम ऐसे अफराद जो दुनिया से चले गए खिदमत करते हुए, उन सब की रूहों की खुशहाली के लिए कहूँगा, शादमानी के लिए एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए हबीब कह दीजिए इनसे कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरा इत्तिबा करो, यानी रसूल का इत्तिबा करो। अगर ये रसूल का इत्तिबा करेंगे युहब्बिकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। तुम रसूल का इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी हम कर रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत का दावा, अल्लाह फरमा रहे नहीं मुझसे मोहब्बत नहीं होगी जब तक रसूल का इत्तिबा नहीं होगा। देखिए ये बड़ा बारीक सा मसला है जो हल हो गया मीज़ान ईमान के बाब में। हमारी गुफ्तगू जो होगी वो किस उन्वान के तहत होगी? मीज़ान ईमान के। ईमान का मीज़ान क्या है? ईमान का मीज़ान सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना नहीं है। ईमान का मीज़ान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं है। ये परवरदिगार आलम खुद फरमा रहे कि खबरदार ये गलतफहमी ना रहे, इस गलतफहमी में ना रह जाना कि अल्लाह को पुकारने से ईमान की मंजिलें तय कर लोगे। नहीं, अगर अल्लाह की मोहब्बत भी जवाब में चाहते हो तो तुम्हें रसूल का इत्तिबा करना होगा। देखिए हमने किसी मकाम पर अर्ज़ किया था कि इताअत होती है अल्लाह की अक़वाल में, अल्लाह की होती है ना इताअत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत के ताबे, उलिल अम्र की इताअत भी अल्लाह की इताअत के ताबे। इत्तिबा क्या है भाई? इत्तिबा होता है अफ़आल में जो करते चले जाएं। तो अब हुजूर ने जो अफ़आल अंजाम दिए, अगर कोई उनको नक़ल कर रहा है तो वो भी कौल हो गया, वो भी अक़वाल हो गया ना भाई। जिसने भी नक़ल किया कि हुजूर ने ये काम अंजाम दिया तो वो कौल हो गया ना। हम तो कौल पढ़ रहे हैं, हमने देखा तो नहीं ना। तो फिर वही बात आ गई कि भाई इत्तिबा जो है वो भी अक़वाल में नहीं। इत्तिबा का मतलब क्या है? जो रसूल करे वो करते चले जाओ। अफ़आल में इत्तिबा यानी जैसे कि क़यामत तक अल्लाह का रसूल है। देखिए 2 चीज़ें हुई ना, एक अक़वाल हो गया और एक अफ़आल, ऐसे ही है ना। एक इताअत और एक इत्तिबा, यूँ कह लीजिए आसान अल्फाज में। एक है इताअत, इताअत है अक़वाल में, और एक इत्तिबा, इत्तिबा किस में है? अफ़आल में। ये इताअत क़यामत तक है या नहीं? ये इताअत कब तक है? क़यामत तक है ना। इताअत हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि रसूल हमेशा है। था नहीं रसूल, या अली था नहीं रसूल, था नहीं रसूल है। क्यों? हम गवाही देते ना सुबह से शाम तक, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके थे या हैं ना। तो वह हैं, इसका मतलब ये एक गलतफहमी ये भी दूर हो गई कि रसूल था नहीं, रसूल है और रहेगा, है ना। पहले तो ये मसला हल हो गया। कितना आसान सा मसला है, इसके लिए कोई फलसफे मंतिक की जरूरत नहीं है। ये अजान, ये गवाही दे रही अजान, अकामत बता रहे हैं सुबह शाम के, इस पे गौर कर लो कि अल्लाह का रसूल है। कब तक रसूल है? जब तक अल्लाह एक है। और अल्लाह कब तक एक है किसी को नहीं मालूम, कब से था, कब तक है, कब तक रहेगा भाई कुछ नहीं मालूम। अल्लाह है खाली, ऐसे ही है ना, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बस इससे ज्यादा कोई अल्फाज नहीं मिलते जनाब हमें अल्लाह के लिए। और कोई अल्फाज मिलेंगे कि वो हमेशा से था, हमेशा से है? या हमेशा की हद क्या है, कोई बता सकता है? नहीं ना, बस बात खत्म हो गई। तो जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह है उस वक्त तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हो गया। तो जब इताअत है हमेशा हमेशा के लिए, तो 2 चीजें बताई जा रही है, इत्तिबा भी करना। तो इसका मतलब ये हो कि अफ़आल भी क़यामत तक हैं। अफ़आल भी बड़ी आसानी से आपको ले जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया कि हम तो तालिब इल्म हैं,
فلسفہ منطق میں کہاں آپ کو لے کر جائیں، سیدھی سیدھی سی بات کریں گے پہنچا دیں گے مطلب تک، ایسے ہی ہے نا کہ بھائی جب اقوال قیامت دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو، تو اتباع بھی پھر قیامت تک ہونا چاہیے نا، افعال وہ ہوں جو قیامت تک جاری ہو جن کا سلسلہ ہے، اگر حضور نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا فعل رسول کا فعل قرار پائے. یا دیکھیے ابھی ہم نے فیصلہ تھوڑی کیا، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ابھی تو مسئلہ سامنے رکھا ہے، ابھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ جہاں بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں، جہاں بھی دنیا میں سنیں گے اور دیکھیں گے مجلس کو، انشاءاللہ وہ ہماری بات سے اتفاق کریں گے. آپ اطمینان رکھیے، ہم کوئی ایسی بات کریں گے نہیں کہ جس میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے. تو پہلی بات کیا ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی جب تک رسول کا اتباع نہ کر لو. اطاعت نہیں، اتباع نہ کرو. اطاعت ہے اقوال میں، بار بار عرض کر رہے ہیں آپ سے، جب تک اتباع نہ کرو. تم اگر رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. جب تک رسول کا اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تم سے محبت نہیں کرے. تم اتباع کرو رسول کا تو بس. اب آئیے اور آگے چلے سورہ حشر میں. ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے تو دو چار ہی حوالے دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سورہ حشر میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو. جو بھی اللہ کا رسول دے، کوئی قید نہیں، اللہ ہے ہی نہیں. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے، سورہ حشر ہے یہ، وہ تم اس سے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روک دے رک جاؤ. جس چیز سے روک دے باز رہو، پھر وہ کام نہ کرو. ایک کلیہ دے دیا. اچھا اب آئیے تیسرا مقام سورہ احزاب میں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی حق تصرف، اولا مطلب بالا تر ہے، اولا ہے مومنین سے بھی زیادہ ان کے نفسوں پر. کیا مطلب ہوا کہ مومنین پر اللہ کے رسول کو ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حق تصرف ہے. حق تصرف کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کہہ دے وہ کرنا ہے. چھوٹی سی مثال دے دیں کہ اگر رسول کہہ دے آپ نہیں چاہتے، مومن نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے، رسول کہہ دے کہ فلاں فلاں میں طلاق ہو گئی، ہے نا. یہ حق تصرف. رسول فرما دے کہ روزہ کھول لو تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، کھلے گا. اگر رسول فرما دے کہ روزہ افطار کر لو، بدر میں ہوا تھا نا بھائی، رمضان تھی نا، رمضان میں گئے تھے نا، جنگ بدر رمضان میں بھی تھی، جیسی حد ترخص پار ہوئی حضور نے کہا روزہ افطار کر لو، تو بعض مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہوا پیدا کہ ظاہر ہے کہ روزہ کہاں، یہ تو ٹوٹ جائے گا. کہ نہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہہ رہا ہے جو دے رہا ہے وہ لے لو، ہے نا. ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اس سے. تو اب اللہ کا رسول فرما رہا ہے روزہ افطار کر لو، تو کرنا ہے نا. اب روزہ ٹوٹے گا نہیں، روزہ افطار ہو جائے گا، کیونکہ جس نے بتایا ہے نا کہ روزہ رکھنا واجب ہے، اتنے بجے سحری کرو، اتنے بجے افطار کرو، وہی فرما رہا ہے کہ کھول لو، ہے نا. اچھا اللہ کا رسول فرما دے کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جاؤ. اب مسلمان کہ نہیں میں تو واجب نماز پڑھ رہا ہوں، واجب نماز پڑھ کے آؤں گا. ہاں اگر ماں باپ پکارے واجب نماز میں تو نہیں جانا، مستحب میں چلو ماں کے کہنے پہ جا سکتا ہے آدمی، لیکن واجب نماز میں نہیں جانا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر تھوڑی ہے، نہیں جانا. لیکن اللہ کا رسول آواز دے دے تو نماز توڑ دو. جس نے نماز نہیں توڑی اس نے معصیت کی. ایسے ہے نا. اب بات ایسے ہے نا. اب اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ رخ پھیر لو نماز کے لیے، کعبہ بدل گیا بھائی، قبلہ بدل گیا، پھر لو. اب مسلمان کھڑے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا بھائی، نماز ٹوٹ جائے گی اگر ہم نے پورا رخ پھیر لیا، مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کہ نہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نا. تو جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے صادق اور امین ہے. صادق اور امین کا مطلب کیا کہ جو قرآن ہے وہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے نا، وہی تو فرما رہا ہے. وہ جسے کہہ دے وہ آیت،
وہ جسے کہہ دے میرا قول تو حدیث، تو یہ صادق بھی اور امین بھی ہے۔ جب تک یہی تو صادق اور امین کی منزل ہے کہ جیسا آ رہا ہے اللہ کے پاس سے ویسا ہی پہنچا رہا ہے۔ صادق اس لیے کہ ایک ہی زبان پہ قرآن بھی جاری ہو رہا ہے، اپنا کلام بھی جاری ہو رہا ہے۔ جسے رسول کہہ دے یہ اللہ کا کلام تو قرآن، جسے کہہ دے میرا کلام تو حدیث، یہ ہے صادق کا معنی۔ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ اب بات واضح ہو گئی نا، بات بالکل واضح ہو گئی کہ جسے اللہ کا رسول فرما رہے ہیں، ایک ہی زبان مبارک ہے جس پہ دونوں کلام جاری ہو رہے ہیں، تو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ کیسا امین کہ جیسا آ رہا ہے ویسا ہی، کوئی زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر ہے۔ تو بس حق تصرف کا معلوم ہو گیا کہ یہ حق تصرف ہے۔ اب دیکھیے تاریخ میں کہ کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا، کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ آواز دے دے تو آواز پہ نہ جانا ایمان کی خامی ہو گئی، ایمان گیا ہے نا۔ تو کتنے مقامات پر کس کس ہستی نے حکم دیا کہ اس قرآن کو، قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو نہ دیکھو، میں قرآن ناطق تمہیں حکم دے رہا ہوں، ہے نا۔ بس یہ اشارے ہیں، آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کس کس نے کہاں کہاں اختیار کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ رسول نے جو حق مجھے دیا ہے میں وہ استعمال کر لوں، ایسا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا۔ آئیے اور بات کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کو اب معلوم ہو گیا کہ رسول کو حق تصرف کیسا حاصل ہے؟ مومنین کے نفسوں سے زیادہ، مومنین کے نفسوں سے زیادہ یہ ہے رسول۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک اپنی جان، مال، نفس ہر چیز سے نہ گزر جاؤ گے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں تم سچے نہیں ہو سکتے ہو۔ یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں جتنا آگے بڑھو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم رسول کے اتباع میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اب آئیے ہم کیوں تلاش کریں؟ یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری رسول کو سونپی گئی ہے اللہ کا رسول ہی تو بتائے گا کہ وہ کون ہے جو میرے اختیارات رکھتا ہے، وہی تو میزان قرار پائے گا نا، وہی میزان قرار پائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حضرت عبداللہ ابن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں تابعین میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد حتماً صحابی ہیں، حضرت بریرہ جو ہے نا عبداللہ ابن بریرہ، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں۔ صحابی بھی ہیں تو قبول، تابعین میں ہیں تو جب بھی ہمیں قبول، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بھائی یہ سب ہمارے لیے محترم اور مکرمہ ہستیاں ہیں ساری کی ساری۔ بس جناب یہ عبداللہ ابن بریر فرماتے ہیں اپنے بابا کے حوالے سے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ وہ محب علی بہت تھے، علی کا عشق حضرت بریرہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، ایسا۔ اچھا یہ آیا کیوں؟ اب سنیے آپ، ان کی عجیب تاریخ ہے۔ حضرت بریرہ حضرت علی سے، امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے۔ بھئی ہوتا ہے نا جب کسی کو الٹا سیدھا بتا دیا جائے تو ویسے ہی اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہے کہ شام میں جب خبر شہادت مولا کائنات پہنچی تو لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ پروپیگنڈا دیکھا پروپیگنڈا۔ اچھا نماز بھی پڑھتے تھے کیا علی؟ تو اب اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے تو ہزاروں کے لشکر تیار کر لیے جاتے تھے علی کے خلاف۔ سمجھ میں آ گئی بھائی، تاریخی باتیں ہیں یہ، کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جن کا تاریخ میں وجود ہے، ہر تاریخ میں ان چیزوں کا وجود ہے۔ تو پروپیگنڈا کیسی چیز ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ایسی چیز کہ اچھے بھلے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کھینچ کے، ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو بس یہ پروپیگنڈے کا شکار تھے اور مولا کائنات کا بغض ان کے دل میں تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک سالار کے ساتھ رسول نے بھیجا، اس محاذ پہ پہلے سے مولا کائنات بھی موجود تھے، ان کو بھی بھیجا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے تھے پہنچتے تھے علی پہلے سے وہاں قبضہ کیے ہوئے ہوتے تھے، علی پہلے جنگ کا خاتمہ کر دیتے تو سارا مال غنیمت بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ خیر وہ جو سالار تھے ان کے ساتھ تھے، میں بھی بہت چڑھتا تھا علی کے نام۔ میں یہ لفظ چڑھنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہاں تو سخت لفظ لکھا ہے، میں بھی چڑھتا تھا علی سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے علی سے، میرے سالار نے مجھے خط دیا کہ تو لے کر جا رسول کے پاس۔ اس میں مولا کائنات کے خلاف شکایتیں تھیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت بریر کے۔
کہتے ہیں ان کے بابا نے ان کو بتایا، کہتے ہیں کہ جب وہ خط لے کر پہنچے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں، تو خط دینے کے بعد میں نے سر جھکا لیا. حضرت بریرہ کہتے ہیں میں نے سر جھکا لیا حضرت بریرہ نے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا حضور کو میں نے ایسے غصے میں یا بنی قریظہ کے خلاف دیکھا تھا یا اس دن دیکھا. کبھی میں نے اتنے غضب کے عالم میں حضور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جتنا میں نے اس وقت دیکھا. یا بنی قریظہ کے خلاف حضور کو اتنا غصہ تھا کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی نا، جنگ خندق میں غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو خیانت کاروں کے لیے اللہ کا رسول غضبناک ہو جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اتنا غضبناک دیکھا. تو اس کے بعد میرے چہرے کو دیکھ کر کہا اِنَّ عَلِيًّا وَلِيَّكُمْ بَعْدِي فَأَحِبَّ عَلِيًّا، میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. میرے بعد اِنَّ عَلِيًّا وَلِيَّكُمْ بَعْدِي، میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. فَأَحِبَّ عَلِيًّا، پس علی سے محبت کرو. انما یفعل ما یؤمر، علی وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے. اور بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ ہاں جب بریرہ نے یہ بات کی تو حضور غصے میں آگے غیظ و غضب کے عالم میں، اور کہا کہ انما علی ولیکم بعدی فاحب علی، پس علی سے محبت کرو. انما یفعل ما یؤمر، یہ وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے. انافقت بعدی، پھر بریرہ سے کہتے ہیں کیا تم نفاق کی طرف چلے گئے تھے مجھ سے دور ہونے کے بعد؟ یعنی بعدی کا مطلب یہ تم سفر میں چلے گئے، کیا نفاق کی طرف چلے گئے تھے؟ میں نے نفاق کا لفظ استعمال کیا، ترجمہ تو کچھ اور لکھا ہے. کیا ادھر ہو گئے تھے تم اس میں؟ انافقت بعدی، کیا تم نفاق کی طرف چلے گئے تھے میرے بعد؟ یعنی اس طرف چلے گئے تھے، نفاق تمہیں پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد جب میں حضور کی مجلس سے اٹھا تو میرے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہ تھی. میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. ولیکم یہی لفظ ہے نا میرے، بس سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا بات کہ قدم قدم پر اللہ کا رسول نشاندہی کرتا چلا جا رہا ہے. پیغمبر ختمی مرتبت بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہے تمہارا سرپرست، کون ہے تمہارا مولا، کون ہے تمہارا ولی. اب میں کہاں سے کتنی حدیثیں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں. ایک حدیث غدیر تو ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ جس کے سینکڑوں راوی ہیں، اور یہ سینکڑوں راوی بھی کم ہیں، سینکڑوں راوی بھی کم ہے بھائی. اس لیے کم ہے کہ راوی تو وہاں موجود تھے 1 لاکھ سے بھی زیادہ. غدیر خم میں اس حدیث کو کسی ایک نے نہیں سنا تھا. کہتے نا کہ 90,000 سے لے کے 1,24,000 تک کی تعداد لکھی ہے صحابہ کے. جتنے بھی ہیں کم سے کم بھی 90,000 تو تھے نا. اس لیے یہ ایسی حدیث ہے، حدیث غدیر کے کوئی اس کا انکار نہ کر سکا. اور یہی حدیث غدیر تائید میں آ گئی میزان کے، حدیث میزان کے. حدیث میزان کیا؟ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بس یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قدم قدم پہ اللہ کا رسول دکھاتا چلا جا رہا ہے معاشرے کو. یہ میزان ہے، میزان ہے، ان سے محبت کرو. اللہ نے کس کی محبت کو معیار قرار دیا؟ اپنے حبیب کی. اس سے محبت کرو گے تو میری محبت ملے گی، اصول بتا دیا. اب ان کو چھوڑ کے کوئی کتنا ہی محبت کے دعوے کرتا رہے، اور سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیں. یار پہلے سے رکھ کے بیٹھا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد وآل محمد بلند تر صلوات. آسان ہو گئی منزل، آسان ہو گئی کہ ایسے نہیں آؤ گے، میری محبت نہیں ملے گی تمہیں جب تک رسول کی محبت. رسول کس کی محبت سے جوڑ رہے ہیں اپنی محبت کو؟ اللہم وعلی من والاہ وعادی من عاداہ. اے میرے پروردگار، اللہ سے دعا کرنا ہے جو اس سے محبت کرے گا، اللہم وعلی من والاہ، تو اس سے محبت کر
جو اس سے محبت کرے. عادی من آدا ہو، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. اور کہیں اپنے تمام اہل بیت کے لیے نا، اہل بیت کے لیے اللہم والی من والاہم وعادی من آداہم. یہ میں جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ وہی جب مباہلہ ہوا تھا. دیکھیے مباہلے میں ایک چیز تو مشترک، مباہلہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. ایک جملے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اس نے ایک معیار بتایا تھا. عاقب نے، جو بنی نجران کا سردار تھا، یعنی ان کا بہت بڑا، جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے معیار بتایا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا ہے. اگر سب کے ساتھ آئیں تو پھر مباہلہ کر لینا. تو اس نے کیا بتایا تھا کہ جانتا تھا نا کہ اہل بیت کے ساتھ آنا کتنا مشکل میدان ہے یہ. اگر ذرا سا بھی کسی کو اپنے بارے میں ذرا سا بھی وہم بھی ہوگا تو ایسی جگہ اپنی اولاد کو تھوڑی لے کے جائے گا، دوسروں کی اولاد کو لے کے جائے گا. بھئی ہمارے معذرت کے ساتھ بڑے بڑے دنیا میں رہنما، سیاسی رہنما، فلانے رہنما اب کہتے تو ہیں وہ حق پر ہیں، لیکن مرنے کا جب میدان ہوتا ہے تو دوسرے کے بچوں کو لاتے ہیں. اپنے بچوں کو پہلے بھگا دیتے، نکل جاؤ بھائی، امریکہ نکل جاؤ، لندن نکل جاؤ، دبئی نکل جاؤ، کہیں نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. اور دوسروں کے بچے کو کہیں گے قربانی دو، سڑکوں پہ نکلو ہمارے لیے تاکہ دوبارہ ہمیں لوٹنے کا موقع مل سکے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی یہی دیکھ رہے ہیں. اور کسی ایک کو تو میں کہہ نہیں رہا، یہی کہانی ہے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے یہی ہو رہا ہے، لڑو مرو قربانیاں دو. جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر پہلے نکلتا ہے میدان. تو اتنا معیار وہ جانتا تھا نا، جانتا تھا کہ اہل بیت کون ہے. جھگڑے میں پڑی ہی نہیں کہ اہل بیت میں کون ہے کون نہیں ہے. اس نے کیا معیار رکھا کہ آئیں گے مباہلے کے میدان میں اگر اہل بیت کے ساتھ آ جائے. اچھا پھر یہ بتائیے، جب اہل بیت کے ساتھ آئے اس نے مباہلہ کیا؟ نہیں کیا نا، چلا گیا نا. یعنی طے ہو گیا کہ جانتا تھا کہ معیار کیا، کیوں کتابوں کا عالم تھا. تو فیصلہ ہو تو گیا کہ جو مباہلے میں گیا وہی تو اہل بیت ہیں. یہ ہے نا میزان. قدم قدم پہ اللہ کا رسول معیار بتا رہا ہے، میزان بتا رہا ہے. یہ میزان ہے، بتا تو دیا کہ جو مباہلے میں گئے ہیں وہی تو اہل بیت ہیں، اور کوئی ہوتے تو وہ بھی چلے جاتے. ہاں سب محترم ہے ہمارے لیے، سب قابل احترام ہے، سب اپنی جگہ، لیکن درجہ بندی تو ہے نا. درجہ بندی ہے کہ نہیں ہر جگہ؟ جب انبیاء میں درجہ بندی ہے تو پھر ہر جگہ درجہ بندی ہے. ارے ہم تو اہل بیت میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کھلی بالکل عام سی بات ہے، عام فہم بات ہے. اس میں جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے؟ کہ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بھی درجہ بندی تھی تو اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے برادران محترم اور مکرم برادران، ان کیا ہے نا عشر مبشرہ کی حدیث، تو عشر مبشرہ الگ باقی الگ. درجہ ہے نا، درجہ تو ہے نا اس میں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں لڑنے کی جھگڑنے کی کیا بات ہے بھائی. اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا. بھائی نہ مانو، آپس میں لڑتے کیوں؟ انصاف سے بتاؤ، کیا یہ ملک جھگڑوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پہلے اتنی مصیبتیں، اتنی بلائیں آ رہی ہیں اور اس پہ آپس کے جھگڑے. خدا کے بندو، جیسے پہلے رہتے تھے، آرام سے رہتے تھے، سکون سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ رہو. آج کے دور میں جو فتنہ و فساد کی بات کرے، کسی بھی گروہ کا ہو، وہ کسی کا دوست نہیں ہے. نہ وہ شیعوں کا دوست ہے، نہ وہ سنیوں کا دوست ہے، نہ وہ اس ملک کا دوست ہے. وہ اسلام کے دشمنوں کا دوست ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کا دوست ہے. یاد رکھنا اس بات کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے. لہٰذا جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرو، احترام کے ساتھ پیش کرو. کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اس کی مرضی. اس پہ ایسے لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات؟ تو درجہ بندی کے تو سب قائل ہے نا بھائی، سب جگہ درجہ بندی ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ ہم تو اہل بیت میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں. بتائیے اہل بیت میں کوئی محمد عربی کے برابر ہو سکتا ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. عقیدے کی، اللہ کے بعد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جان لے دنیا، پوری دنیا یہ بات جان لے کہ سب ہستیاں بڑے بڑے مقامات رکھتی ہیں، لیکن محمد عربی کا مقام سب سے الگ ہے. ایسے ہی ہے نا. لہذا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا مولا ہے، سب کا مولا ہے، لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد یہ مسلم عقیدہ ہے بھائی. یہی ہے عقیدہ.
اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا. یہی حقیقت ہے, یہی حق ہے, یہی سچ ہے. ایسے ہی ہے نا. اب آئیے آگے بڑھیے. یہ بتا دیا میں نے کہ اہل بیت میں سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ محمد. ظاہر ہے کہ وہ خاتم النبیین, وہ سید المرسلین, وہ طٰہٰ و یاسین, وہ مدثر و مزمل. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. تو اس کے برابر کوئی نہیں ہے. آئیے اس کے بعد الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل. حسن حسین جوانان جنت کے سردار. و ابوہما افضلہما, ان کا بابا ان دونوں سے افضل. ایسے ہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب تو بات واضح ہو گئی. کتنی آسانی سے مطلب آپ تک پہنچا دیا میں نے کہ اب تو معلوم ہو گیا نا کہ بس درجہ بندی تو وہاں بھی ہے نا. بے شک حدیث موجود ہے کہ نا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا, سب کے سب محمد ہیں. سیرت کے اعتبار سے سب محمد ہیں. یعنی ہمارے یہاں سنت کا سفر ختم نہیں ہوگا, بلکہ معصومین کے ساتھ ساتھ سنت کا سفر چلتا ہے, آگے بڑھے گا. اسی لیے حدیث یوں ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت. کیوں؟ سنت کے سفر کو رکنا نہیں ہے. اس لیے پابند کیا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے. جس کا میں مولا, ہر اس کا یہ علی مولا. سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. تو میزان اور معیار اللہ کا رسول بتاتا چلا جا رہا ہے نا, قدم قدم پہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ سب کو بتا رہا ہے. سمجھنے والوں کے لیے موجود ہے. جب اس کے بعد جو بھی علی کریں گے بتا دیا نا, علی مع الحق والحق مع علی. سب جگہ یہ روایت, تقریباً سب جگہ. چلیے میں یہ نہیں کہتا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, سب جگہ نہیں تو اکثر جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. بات واضح ہو گئی. یعنی اب جو بھی علی کریں گے وہی حق ہے. وہ کتاب سے ہٹ کے نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ علی کیا کر رہے ہیں. اب جب اس در کو کوئی چھوڑ دے گا پھر ایک جگہ, اب ایک حدیث تو نہیں ہے انا مدینۃ العلم والی, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. اب دروازے سے آئے گا کوئی, کہاں سے آئے گا, کدھر سے آئے گا بھائی؟ جہاں سے بھی داخل ہونا ایک دروازہ تو چاہیے, اور ہر شہر کا کوئی نہ کوئی داخلے کا دروازہ ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی چاہے کتنے بڑے شہر ہو جائے, مگر ایک ورودی کہلائی جاتی ہے کہ بھئی یہاں سے داخل ہوتا ہے انسان. ہمارے شہر میں بھی داخل ہوگا تو داخلے کے 4-5 پوائنٹس ہیں نا, کہ کس صوبے سے آئے گا, کہاں سے آئے گا, تو کہاں سے داخل ہونا ہے. اس کے علاوہ آئے گا تو کہا جائے گا یہ یا تو دہشت گرد ہے بھائی, یا چور ہے, یا ڈکیت. ایسے ہوگا نا کہ کیوں یہ اس راستے سے کیوں نہیں آ رہا جو راستہ بنایا گیا ہے. یا چلیے یوں لے لیجیے آپ, اس میں تو یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. چلیے شہر سے آگے ملک لے لیجیے, ملک میں داخلے کے بھی راستے ہیں نا بھائی. ہر ملک کی سرحد پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے, ادھر سے آنا جانا ہے. اگر اس راستوں کو چھوڑ کے کوئی, تو اس کو کہا جاتا ہے نقبزن, ہے نا. ادھر سے آ رہا ہے چھپ, تو چھپ کے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راستے سے کیوں نہیں آ رہا بھائی. یہ راستہ بنا ہے, اس راستے سے آؤ. تو یہ ایک بالکل سنت ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ سنت بشریت یہی ہے کہ بھئی راستہ بنائے گا اس سے آؤ, اس سے الگ ہٹ کے آئے گا تو غلط ہے نا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. جب تک دروازے سے نہیں آؤ گے علم کی خیرات ملنے والی نہیں ہے. علم کی خیرات ملنے والی, اور یہ ہمارے برادران بھی جانتے ہیں. وہ ہم کو ایسی حدیثیں پیش کر ہی نہیں رہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہو, کسی کو کوئی جھگڑا وگڑا ہو, تو سب کے سامنے باتیں سیدھی سی باتیں کہ بھائی ادھر سے آنا پڑے گا, یہاں سے آنا پڑے گا. اور پھر اب کیا کریں, ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی بات میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے نہیں لا رہا کہ میں اللہ کے رسول کی تصدیق کروں علامہ اقبال سے. علامہ اقبال کون ہے رسول کی بات کی تصدیق کرنے والے؟ ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اس کی تائید میں یہ شعر سن لیجیے. ارے بھائی تائید میں شعر, وہ کون سے بڑے آدمی, مطلب حضور کے مقابلے. بھائی ہمارے لیے علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام ہے, یقین جانیے بہت بڑا مقام. لیکن میں ان کے لیے تصدیق نہیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیکھا, یہ سمجھا اقبال نے. علامہ اقبال نے یہ سیکھا, پڑھا لکھا تھا بھائی, حافظ قرآن بھی تھا,
حدیثیں بھی سینکڑوں یاد تھیں، تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ مدینہ اور یہ باب مدینہ۔ بس عزیزان محترم، بیان کو ہم سمیٹتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی پڑھے گا اس کے زبان سے بے ساختہ یہی بات نکلے گی کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ نجف، وہ مدینہ یہ شہر مدینہ، وہ شہر مدینہ یہ باب مدینہ، وہ شہر علم یہ دروازے شہر علم۔ تو جو پڑھا ہے تو وہی بات کرے گا نا، نہیں پر یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس سے تصدیق ہو رہی ہے، تصدیق نہیں ہو رہی، وہ تو خود بیچارہ عبادت کر رہا ہے یہ بات کہہ کے کہ میں بھی اپنا نام لکھوا لوں باب مدینۃ العلم کے غلاموں میں۔ اب میں نے ایسے غلام تھوڑی کہہ دیا، اسی نے تو کہا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی۔ ایک سلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی میزان نہیں دی، کوئی معیار نہیں دیا، کوئی ترازو دیا سمجھنے والوں کے لیے، اور جتنے بھی بزرگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اور خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے نا، یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، اس کو تو اکثر کہا ہی جاتا ہے کہ حدیث میزان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، یہ میزان ہے بھائی، ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا یہ میزان ہے۔ علی سے محبت کرتا ہے تو مومن ہے، علی سے بغض رکھتا ہے تو منافق ہے، یہ معیار بتایا شروع سے اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر روایت ہیں، حضرت زید بن ارقم کی بھی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی، اور صحابہ کی بہت، حتیٰ کہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، ان سے بھی۔ لیکن عزیزو، یہی بات حسین یاد دلا رہا ہے کربلا میں ایک ایک کو۔ کیا روئے زمین پر میرے سوا کوئی اور رسول کا نواسا ہے؟ کوئی اور رسول کا بیٹا ہے؟ کیونکہ حسین کو تو رسول نے اپنے حسن حسین کو تو بیٹے کہا ہے نا۔ کوئی اور ہے؟ گواہی دو جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ حسین منی وانا من الحسین۔ یہ حسین سوال کرتے رہے کربلا میں، کوئی ہے؟ جواب ایک ہی دیتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ یا بیعت کیجئے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیا حسین زندگی بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، حجت تمام کر رہے تھے تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ حسین کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ حسین سوار دوش پیغمبر ہے، ایسے ہی یہ وہ باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ حسین کون؟ کہ جس کے لیے اللہ کا رسول ناقہ بنتا ہے، وہ جن شہزادوں کے لیے اللہ کا رسول اپنی زلفیں دیتا ہے، کہ جب بچے فرماتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ نانا جان دوسروں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں، مہار جن کا وہ ہیں، ہماری نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں میرے بچوں، تمہاری بھی ہے نا، اپنی زلفیں ایک طرف کے ایک بچے کو نواسے کو، ایک طرف کے ایک نواسے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول دکھا رہا ہے، اتباع دکھا رہا ہے کہ یہ اتباع ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرو، ان کی محبت ایمان ہے، اس سے نفرت، ان سے بغض شرک و نفاق تک لے جائے گا تمہیں، ان سے محبت رکھو۔ قدم قدم پہ بتا رہا ہے اللہ کا رسول کے محبت، یہی حسین سمجھاتے ہیں۔ نہیں، ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جنگ نہ ہو، جب تک حر وہاں تھا نا، جناب حر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، کون لڑے گا فرزند رسول سے، یہ بھی ایک خیال کے لوگ تھے، کون لڑے گا بھائی، کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا، چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، جب شب عاشور آئی تو دونوں طرف کے لوگوں کو یقین کامل تھا کہ صبح جنگ ہوگی۔ حسین اور ان کے انصار تو جانتے ہی تھے، وہ تو آئے اسی لیے نا، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ اچانک آ گیا ہو، سلام ہو حسین کے انصار پر۔ شب عاشور انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں، حسین نے راستہ دے دیا تھا نا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا بہت، اب اس کے بعد تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جان کے دشمن ہے، بس
تم چلے جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو تم سے انہیں کوئی سروکار نہیں گئے۔ تو حسین نے کیا کیا تھا؟ چراغ خیمہ کو گل کر دیا، چراغ خیمہ خاموش کر دیا، تاریکی چھا گئی۔ حسین جانتے نا غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ، نہیں جائیں گے اس طرح ایک دوسرے کے سامنے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لہٰذا تاریکی ہو گئی۔ اب فرماتے حسین کہ دیکھو میں نے خیمے میں تاریکی کر دی، اب تم جہاں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چلے جاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جب چراغ خیمہ دوبارہ روشن ہوا تو کیا منظر تھا؟ انصار حسینی لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، اپنے ہتھیار نکال نکال کر حسین کے قدموں میں ڈال دیے۔ مولا یہ آپ بار بار ہم سے کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ؟ ہم آپ کو چھوڑ کر جا تو نہیں سکتے ان بھیڑیوں درندوں کے درمیان، ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے تو اپنے سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پھینک دیں۔ آپ کے حکم پر، جانتے نا امام ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ کون ہے انصار حسینی؟ کہ ایسا نہیں کہ اچانک گر گئے، ابھی لڑنا پڑا اور شہید ہونا پڑا، مجبور تھے، مجبور نہیں تھے۔ حسین نے پورا موقع دیا تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ جیسے 72 میرے پاس تھے ایسے کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ سب کو معلوم ہے کہ صبح کیا ہونا ہے، ارادے ان کے ارادے، اس لیے انصار حسینی کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل تو کیا ادھوری بھی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتی۔ حسین نے جن کے لیے کہہ دیا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو بھی انصار نہیں ملے، حالانکہ 72 تھے، صرف 72۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ فرزند رسول کے ساتھ 72 بس، حیرت اس بات پہ نہ کرو کہ حسین کے ساتھ صرف 72، حیرت اس بات پہ کرو کہ اس ماحول میں یہ 72 کیسے آ گئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، ایسا خوف و دہشت کا ماحول تھا، ایسا وحشتناک دور تھا، اس میں ان 72 کا آنا، اپنی جانیں قربان کرنا خانواد رسالت پر۔ شب عاشور، یہ تو مرد ہے نا، یہ تو الگ بیٹھتے تھے جب ایک دوسرے کے ساتھ خیموں سے باہر، یہ عہد و پیمان جو آخری ہوا اس کے بعد جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو جوش دلاتے تھے، ایک دوسرے کو اس کے خاندان کی، اس کے بڑوں کی شجاعت کے واقعے یاد دلاتے تھے، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ ایک دوسرے میں جوش پیدا ہو۔ یہ انصار حسینی کا عالم تھا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی شبیہ تھے، اس کی تشریح تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی بھی، مصیبتوں میں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، اس کی تفسیر ہے یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی، یہ انصار حسینی۔ اور ادھر خیموں میں، یہ تو مرد ہے نا، خیموں میں خواتین کا کیا عالم تھا، رو رہی تھیں، اس بات پہ رو رہی ہوں گی کہ مشکل میں ہم لوگ گر گئے، کاش مدینے سے نہ آئے ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خیموں میں کوئی بیوی رو بھی رہی تھی تو اس لیے رو رہی تھی کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں دیں گے، میں کیا قربان کروں گی حسین؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ تو ہر ماں اپنے بچے کو، ہر بہن اپنے بھائی کو، ہر اہلیہ اپنے شوہر سے عہد و پیمان لے رہی تھی کہ صبح سب سے پہلے آپ جائیے گا میدان میں۔ جانتے ہیں آپ، یہ ماحول ہے حسین کے خلاف، یہ خواتین ہیں کربلا کی۔ تاریخ گواہ ہے نا کہ واقعہ کربلا کے بعد کسی ایک خاتون نے کہا ہوتا کہ ہمارے مرد شہید ہو گئے، ہمیں تو بھیج دو واپس۔ نہیں، جیسے عباس علمدار ہے اس لشکر کا، ایسے ثانیہ زہرا علمدار ہے وہ خواتین اور بچوں کے لشکر کی، لہذا اس کا بھی ایک سپاہی اسی طرح تھا۔ شب عاشور کسی خیمے میں ثانیہ زہرا اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، کسی خیمے میں ایک ماں گہوارے میں ایک بچے کو لوری دے رہی ہے اور یہ تمنا کر رہی ہے کہ کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ کسی خیمے میں ایک بیوہ بی بی جناب ام فروا اپنے جوان قاسم کو تیار کری، تیرے لال تیرے بابا نہیں، تو صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے۔ اور کسی خیمے میں ایک ماں اپنے کڑیل جوان کو لیے بیٹھی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جناب ام لیلہ، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور جس میں حسین نے انصار حسینی کو ان کا مقام شہادت بھی دکھایا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ، مقام شہادت دکھاتے دکھاتے حسین ایک نشیب کی طرف بڑھے تھے کہ آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں، تو اچانک واضح واپس بھی پلٹ گئے تھے۔ کیوں واپس پلٹے تھے؟ جب واپس آئے خیمہ گاہ میں تو انصار نے دست بستہ عرض کی تھی کہ مولا آخر آپ نے ایسا وہاں کیا دیکھا تھا؟
جو آپ نے ہمیں واپسی کا حکم دیا. مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. فرماتے ہیں کہ جس جگہ کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں زہرا بیٹھی اس جگہ کو. جزاکم ربکم، جزاکم ربکم. یہ ہے شب عاشور. یہ سارے منظر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. آئیے اب اس خیمے میں جس خیمے میں 18 سال کا کڑیل جوان اپنی ماں کے ساتھ ہو. علی اکبر کون ہے یہ جوان؟ شبیہ پیغمبر. کون ہے یہ جوان؟ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کیا رسول کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے کیوں نہیں. تو کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو. یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے نانا کی شبیہ ہے. یہ شبیہ پیغمبر کا لقب پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا علی اکبر کا، کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو حسین کے نانا کی شبیہ ہے. اسی لیے شبیہ پیغمبر تو اسی لیے لائے تھے حسین کربلا میں کہ دیکھو میرا مقابلہ کن لوگوں سے ہے. جب ان کے سامنے میرا وہ جوان آئے گا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اس رسول کی شبیہ ہوگا جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کا بھی احترام نہیں کریں گے، اسے بھی قتل کریں گے. بس یہ وہ شبیہ پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ جناب ام لیلہ خیمے میں ہے. ام لیلہ کا خیمہ، علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور سر ماں کی گود میں، اور جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، انگلیوں سے بار بار پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں. فرماتی ہیں میرے لال تو اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنائے، اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے. لیکن میرے لال دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کے قتل کرنے کے لیے. صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے اور اپنے بابا پر سب سے پہلے جا کر قربان ہو جا. یہ ہے شب عاشور جس میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اور علی اکبر دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی آپ صبح تو ہونے دیجئے، بھلا ہو سکتا ہے کہ جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے. صبح ہونے دیجئے. پھر دیکھیے آپ کا لال علی اکبر کیا کرتا ہے. بس عزادارو شب عاشور اپنے اندر نہ معلوم کتنے واقعات لے کر تمام ہوئی. شب عاشور سب ہیں، اور جب عصر عاشور نزدیک ہوئی تو خیموں میں سناٹا. بیویاں اور بچے ہیں مگر ان کے والی موجود نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے بابا نہیں، کسی کا بیٹا نہیں. ایسے وقت میں علی اکبر آئے. کیوں آئے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے علی اکبر کو جانا چاہیے تھا. یاد رکھیے سب سے پہلے علی اکبر نکلے تھے میدان میں جانے کے لیے، اور اجازت بھی دے دی تھی حسین نے. لیکن عزادارو آپ خود انصاف سے کام لیجئے کہ ابھی انصار موجود ہیں، ابھی ہاشمی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ حسین کا بیٹا میدان میں چلا جائے؟ کوئی جانے دے گا؟ صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے انصار حسینی کی. یہ کیسے ہوگا مولا؟ ابھی ہم نے تیر و تلواروں کے زخم نہیں کھائے، ابھی دشمن کو زخم نہیں لگائے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے؟ جب تک ایک بھی ناصر موجود رہا علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دیا. اب وہ وقت آیا جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا. جزاک اللہ. کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا. اس وقت علی اکبر آئے بابا اب جاؤں میدان میں. میرا دل کہتا ہے کہ بڑی حسرت سے حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا کبھی بائیں دیکھا. شاید کوئی آواز آ جائے کہ نہیں ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا. لیکن عزادارو خود انصاف سے کام لو. سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کے لایا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو جانے سے روک دے؟ بس کہا جاؤ بیٹے میرے لال، لیکن ماں سے آخری بار رخصت ہو لو. جب ماں کے خیمے میں آئے تو ابھی حال سنیے اور پھر شہادت کے بعد کا حال سنیے گا جناب ام لیلہ کا حال کیا ہوا. آئے اور آنے کے بعد سلام کیا. فرماتے ہیں مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے. بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے فرمایا کہ میرے لال جاؤ، اجازت ہے. اور پھر اجازت دینے والی میں کون ہوں؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اسے اجازت لو. اطمینان سے اجازت دے دی. بڑا مشکل مرحلہ طے کیا تھا علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت مل گئی. ہاں یہ بھی مرحلہ طے ہوا کہ جیسی رخصت علی اکبر کی ہے بس دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا حسین کی یا علی اکبر کی. بھائی 70 بار پردہ اٹھا تھا، 70 بار گرا تھا. امیر بن مسلم لکھتا ہے میں آگے بڑھایا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کوئی ادھر سے نکل نہیں رہا.
میں نے دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ جوان دن میں بھی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیبیاں واپس کھینچ لیتی تھی۔ شبیہ پیغمبر جا رہی ہے میدان میں، بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہو۔ حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، میرے لال سوار ہو جاؤ، جاؤ بس ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ علی اکبر خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے، کچھ دور گئے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے۔ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پڑھے، بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا؟ بے تاب ہو کر حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لی، کلیجے سے لگا کر کہتے ہیں میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا ایسا کر جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزاداران حسین علی اکبر میدان میں گئے، مبارز طلب کیا، رجز پڑی، جنگ شروع ہوئی۔ سنیے حسین کا عالم یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں کبھی اس طرف دوڑتے تھے کبھی ادھر دوڑتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں دوڑتے تھے؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرتا ہوا جاتا تھا حسین اسی سمت میں دوڑنا شروع کرتے تھے تاکہ میرا لال میری نگاہوں کے سامنے رہے، میرا لال میری نظروں کے سامنے رہے۔ آخر وہ وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے، حسین کا چاند شام کی سیاہ بدریوں میں گھر گیا۔ حسین نے آوازیں دینا شروع کی، میرے لال علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں بابا کی آواز تو آ رہی ہے لیکن جواب کیسے دے؟ ارے کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، برچھی گر گئی۔ بابا کیسے بتائے کہ بابا چاروں طرف سے تلواروں نیزوں برچھیوں کے وار ہو رہے، جواب نہیں دیتے بابا کی آواز کا۔ وہ وقت آیا کہ علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ایک ملون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں۔ عزادارو اس ملون نے اس برچھی کو جب واپس کھینچا، ارے جوان کا کلیجہ، جوان کی پسلیاں، اس کی برچھی الجھ کر برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، برچھی کا پھل ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گیا۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، غش کھا کے جلتی ریت پر گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب چلا نہ گیا تو حسین نے زانوؤں کے بل، کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا۔ نہ جانے کس طرح آپ کا مولا حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچا، دیکھا بھی کچھ جان باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، لال میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا برچھی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی دے گا۔ حسین نے جلتی ریت پر علی اکبر کو لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے اللہ اکبر کہا، یا علی کہا۔ اب جو برچھی کا پھل کھینچا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے حسین کی مدد کے لیے۔ حسین بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا گھسیٹ گھسیٹ کر
خیمہ گاہ میں علی اکبر کا لاش آیا، بیویاں جمع ہو گئیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آخری جملہ۔ اب جو فضہ داخل ہوئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں، کیا منظر تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی ستون سے ٹکراتی تھی، آوازیں دیتی تھی، لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے پاس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ علی علی اکبر، 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 علی علی اکبر۔ سارے مل کے بولیے علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ رہے سلامت یہ شیخ کا یوسف، ہر ایک ماں کی یہی دعا ہے، علی کے نام اور نبی کی صورت، بطول کا سن اسے ملا گئے، فدا گئے سارا گھر اکبر، فدا گئے سارا گھر اکبر، حسین کے دل بر اکبر، اس بھی یہ پیغمبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ سارے مل کے بولو علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ یہ گھر کی رونق بہن کا ارماں، یہ ماں کی آنکھوں کا ہے اجالا، خدا ہی یہ جانتا ہے کیسے پھوپھی نے 18 سال پالا، ہے منتظر مادر اکبر، ہے منتظر مادر اکبر، حسین کے دل بر اکبر، شفیع پیغمبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ سارے مل کے بولے علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ ہم آوازوں کے علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ ہے جب نانا کی یاد آئی، تمہارا چہرہ ہی میں نے دیکھا، رضا جو مرنے کی تم نے مانگی، میں کیسے رخصت کروں گی بیٹا، میں کیسے رخصت کروں گا بیٹا، کٹھن بہت گئے سفر اکبر، کٹھن بہت گئے سفر اکبر، حسین کے دل پر اکبر، شفیع پیغمبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر۔ مل کے بولے سارے علی علی اکبر، علی علی اکبر۔
حسین کہتے ہیں ہر قدم پر لہو کے آنسو بہا رہا ہوں، یہ خاک مقتل ہے میرے سر پر، میں گھٹنیوں چل کے آ رہا ہوں، برادر اصغر اکبر حسین کے دل بر اکبر شبیہ پیغمبر علی علی اکبر علی علی اکبر، سارے مل کے بولیے علی علی اکبر علی علی اکبر۔ ادھر جو سجدے میں مامتا گئے، ادھر ضعیفی تڑپ رہی گئے، حسین نے یا علی کہا جڑ جگر کی برچھی نکال لی گئے، حسین کا ہے جگر اکبر حسین کے دل پر اکبر شبیہ پیغمبر علی علی اکبر علی علی اکبر، مل کے علی علی اکبر علی علی اکبر۔ پسر نے رگڑی گئے ایڑیاں جب تو باپ کا سر جھکا رہا ہے، پسر نے رگڑی گئے ایڑیاں جب تو باپ سر کو جھکا رہا ہے، وہ باپ جس کی کمر ہے ٹوٹی وہ لاش اکبر اٹھا رہا ہے، جھکی ہوئی ہے کمر اکبر حسین کے دل پر اکبر شبیہ پیغمبر علی علی اکبر علی علی اکبر علی علی اکبر علی علی اکبر۔ جو اپنے بابا کا غم لیے گئے قمر وہ اکبر کو رو رہی گئے، نہیں گئے بابا کا آج سینہ زمین پہ ہم شیر سو رہی گئے، کما چکا ہے ڈر اکبر حسین کے دل پر اکبر حسین کے دل پر اکبر شبیہ پیغمبر علی علی اکبر علی علی اکبر علی اکبر علی 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 علی اکبر، یہ ایک اور ہے علی علی اکبر 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 حسین 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 عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، 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 اصحاب میرے تم ہو میری روح کی تنویر، کل صبح میرے حلق پہ چلنے کو ہے شمشیر، کل خاک میرے خون سے ہو
جائے گی اکسیر. دیتا ہوں اجازت تمہیں جان اپنی بچا لو. دیتا ہوں اجازت تمہیں جان اپنی بچا لو. میں شمع بجھا دیتا ہوں جانا ہے تو جاؤ. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. اصحاب حسینین سنی شہ کی یہ تقریر. قدموں پہ گرے کہنے لگے مضطر و دلگیر. اے ابن علی ابن نبی حضرت شبیر. دے حکم تو خود پھیر لے حلقوم پہ شمشیر. پروانے تو جاں اپنی فدا کر کے رہیں گے. پروانے تو شمع پہ فدا ہو کے رہیں گے. جو قرض ہے ہم پر وہ ادا ہو کے رہیں گے. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. ماتم. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. شہ بول یہ آدھا ہے میرے خون کے پیاسے. ان لوگوں نے دھوکے سے کئی خط مجھے لکھے. یہ کوفی و شامی ہے صدا دیتے ہیں دھوکے. تم لوگ نکل جاؤ ابھی جان بچا کے. وعدہ ہے میرا تم سے میں جنت میں ملوں گا. وعدہ ہے میرا تم سے میں جنت میں ملوں گا. نانا سے سفارش بھی شفاعت کی کروں گا. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. اصحاب پکارے کہ نہیں خواہش جنت. جنت میں کہاں آپ کے قدموں کی سراحت. جو آپ کے صدقے میں ملے جام شہادت. ہم سمجھیں گے حاصل ہوئی کونین کی دولت. خاتون قیامت کو اگر منہ ہے دکھانا. خاتون قیامت کو اگر منہ ہے دکھانا. ہو کر فدا جناب پہ جنت میں ہے جانا. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. جواب دیں سب. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر. بولے بن ہلال و زہیر ابن اوسجا. مولا تمہارے قدموں میں آئے اگر قضا. سمجھیں گے ہم نے اجر رسالت کیا ادا. 100 بار ہم کو مار کے زندہ کرے خدا. ہر بار تم پہ جان نچھاور کریں گے ہم. ہر بار تم پہ جان نچھاور کریں گے ہم. راہ نجات سے نہ ہٹائیں گے ہم قدم. عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر.
عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، تنہا علی کے لال کو کس طرح چھوڑ دیں، دوزخ کی سمت اپنے مقدر کو موڑ دیں، بہتر ہے اپنی سانس کی ڈوری ہی توڑ دیں، اپنا لہو کچھ ایسے بدن سے نچوڑ دیں، دستے اجل بطول کے بیٹے سے دور ہو، دستے اجل بطول کے بیٹے سے دور ہو، ہم سرخ روح مہدی کا جس دن ظہور ہو، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، القصہ شہ کو چھوڑ کے کوئی گیا نہیں، گو کہ چراغ خیمہ بجھا دل بجھا نہیں، بولے حسین تم سا کوئی با وفا نہیں، نانا کو میرے ایسا صحابی ملا نہیں، اس امر پر گواہ اذاں ہے نماز ہے، اس امر پر گواہ اذاں ہے نماز ہے، میرے صحابیوں مجھے تم سب پہ ناز ہے، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، ایک ایک کر کے شہ پہ فدا ہو گئے تمام، کوثر پہ پہنچے سارے شہادت کا پی کے جام، شبیر کا تھا فیض ملا ان کو وہ مقام، زینب نے بھی خلوص سے بھیجا انہیں سلام، انصار شاہدین بڑا کام کر گئے، انصار شاہدین بڑا کام کر گئے، دنیا میں آمدین کا پیغام کر گئے، عاشور دو بند اصحاب سے شبیر، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، پھر اس کے بعد سجدہ آخر کی تھی گھڑی، حل من مغیثنا کی صدا رن میں گونج اٹھی، ابن علی کے حلق پہ شمشیر چل گئی، ابن علی کے حلق پہ شمشیر چل گئی، بھائی پہ تیغ چلتی بہن دیکھتی رہی، بھائی پہ تیغ چلتی بہن دیکھتی رہی، نو کے سنا پہ قاری قرآن تھا لب کشا، نو کے سنا پہ قاری قرآن تھا لب کشا، نانا جو تم سے وعدہ تھا وہ پورا کر دیا، عاشور کی شب کہتے تھے ریحان اعظمی کا کلام ہے، بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجئے گا، ریحان اعظمی پہ کرم
ہے بطول کا، جاری میرے قلم سے ہے نوحوں کا سلسلہ، میرے قلم کی روح میں شامل ہے کربلا، جو بھی لکھا ہوا وہی مقبول بارگاہ، زہرا نے مجھ کو حرف کے موتی عطا کیے، زہرا نے مجھ کو حرف کے موتی عطا کیے، میں نے وہ سارے بز میں عزا میں لٹا دیے، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر، عاشور کی شب کہتے تھے اصحاب سے شبیر۔ کویت میں ہمارے برادران ماتمی دستہ دعائے زہرا، دستہ دعائے زہرا اب اس کے بعد کنٹینیو کرے گا، اور نوحہ پڑھیں گے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں نوحہ قانیوں سینہ زنی کی، دستہ دعائے زہرا کویت۔ حسین یا 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 حسین اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، تم مصائب ہو بی بی، ایک ماں کو بچا لو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، تم مصائب ہو بی بی، ایک ماں کو بچا لو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، وہ ضبط کہاں کر پائے گی، وہ ہرگز دیکھ نہ پائے گی، اس طرح ہوا زخمی سینہ، بس دیکھتے ہی مر جائے گی، اکبر کا کلیجہ چھلنی ہے، جلدی سے چھپا لو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، کچھ تو راحت مل جائے گی، دل میں کچھ ٹھنڈک پائے گی، جب کرنے اپنے بھائی کا دیدار بہن آ جائے گی، ممکن ہو اگر تو یثرب سے صغرا کو بلا لو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، اکبر کا جنازہ آتا ہے، لیلا کو سنبھالو زینب، نازک ہے بدن شہزادے کا، اور اس پر زخموں کی ایذا، مہدی نہیں اس کے ہاتھوں میں، یہ خون ہے اس کے سینے کا، للہ
جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب قاسم کو صدا دو اے بی بی غازی کو بلا لو اے بی بی اب اون محمد سے کہہ کر پانی تو منگا لو اے بی بی پیاسا ہی کہیں نہ سو جائے اکبر کو جگا لو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب دیکھو تصویر محمد کی ہے کیسے لہو میں آج بری کچھ رحم نہ آیا امت کو ہر در ہستم کی حد کر دی پردیس ہے یہ دشمن ہے جہاں غم دل پہ اٹھا لو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب گھٹ گھٹ کے سکینہ روتی ہے بھائی کے لیے جا کھوتی ہے اس کی فریاد سے خیمے میں ایک اور قیامت ہوتی ہے غشیات ہے اس کو رہ رہ کر گودی میں اٹھا لو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب ہر دل میں ایک تمنا ہے یہ کہہ کے سعید بھی روتا ہے اکبر کی جوانی کا صدقہ جب آپ کے در سے بٹتا ہے ہر رونے والے کو اپنے روزے پہ بلا لو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب تم میں مصائب ہو بی بی ایک ماں کو بچا لو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا کو سنبھالو زینب اکبر کا جنازہ آتا ہے لیلا